ایک عاشق رسول کو جب وہ مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف اس کو سفر اختیار کرنا ہے، مدینہ پہنچے کیسے، پہنچنے سے پہلے اس کی کیفیت کیا ہو، اور جب مدینہ پاک اس کی حاضری ہو جائے تو وہاں پہنچتے ہی کیا کرے، اور پھر جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر اس کو چلنا ہے، وہاں جانا ہے، تو اس طرف اس کے چلنے کا انداز کیا ہو۔ رفقائے سفر جو ہیں یہ بعض ذوق ہوں تو پھر تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے ذوق والے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اپنے ان سے ترکیبیں سے دوستی ہو جائے کہ وہ مطلب ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تو انشاءاللہ معلومات بھی ہوتی رہے گی اور رہنمائی بھی ہوتی رہے گی اور اپنا ذوق بھی بڑھتا رہے گا۔ مدینہ شریف جانے کے متعلق جو کلام ہیں اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور راستے میں سنتے رہیں۔ نعتیں سننے سے بڑا مطلب ذوق بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق الہی بڑھانے کے لیے خوش الحان قاری سے قرآن سنیں، اور عشق رسول بڑھانے کے لیے خوش الحان نعت خواں سے نعت سنیں۔ راستے میں جو بھی نمازیں آئیں ان نمازوں کا اہتمام وہ تو ہر جگہ خیال رکھنا ہے، تو اس سفر میں بھی خیال رکھنا ہے، تو نمازیں بھی ادا کرنی ہے۔ جب مدینہ قریب آ جاتا ہے تو اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے آنے سے کچھ دیر پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدینہ پاک کا صلاۃ والسلام وغیرہ کے ذریعے استقبال کرتے ہیں کہ اب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اچھا، پھر اترنے کا یہ کہ جب مدینہ شریف آ جائے تو پہلے جو ہے نا دروازہ اس کے باہر سر نکالیں آپ۔ اب سر کے بل تو چلنا تو اپنے بس کا روک نہیں ہے کہ ون ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے۔ کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں داخلہ ہو، درود السلام ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، مدینہ جیسے آنے لگا تو آنسو جاری ہو جائیں، کھڑے کھڑے استقبال کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ریا سے بھی بچ کر کرنا۔ ریا کے حملے تو ہوں گے اور بعض لوگ بولیں گے بھی کہ یہ دیکھو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، معاذ اللہ، تو یہ تہمت کیسے پتا چلے؟ دل کا تعلق ہے ریا سے، یہ ریا کر رہا ہے یا واقعی محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ کہ جہاں قیام ہے وہاں پہنچے، سامان اتارا، غسل کیا، جب بھوک لگی ہے کھانا کھا لیا وغیرہ، جو بھی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں اس سے فارغ ہو لیں جو آپ کے حاضری میں جو آپ کی توجہ بٹائیں کہ یار یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہ ہو۔ فریش ہو کر آپ نے مطلب ٹینشن فری ہو کر حاضری دینی ہے، تو غسل کرنا ہے، نئے کپڑوں کا جوڑا لے جانا ہے ساتھ، فریش نیو یہ کپڑے پہنے، عطر لگانا ہے، مشک عطر بہتر ہے، مگر اب مشک بھی کہاں سے لائیں، جو اصل مشک تو بہت مشکل ہے، تاہم مطلب اچھے سے اچھا عطر لگانا ہے۔ باب السلام سے حاضری ہو رہی ہے، ویسے جانا چاہیے قدموں سے۔ آداب یہی ہے کہ قدموں سے جب بھی ہم کسی مزار پر بھی جائیں اولیاء کرام کے تو قدموں سے حاضری دیں، سر کی طرف سے نہ دیں، یہ ادب ہے، گناہ نہیں ہے۔ مسجد نبی شریف کے باہر کھڑے ہو کر کسی کے بھی گھر جائیں گے نا اجازت تو لیں گے نا، تو یہ تو آقا کا آستانہ ہے، تو یہاں اجازت کی نیت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرے باہر کھڑے کھڑے، اب جس سے کہ سمجھو کہ اجازت مل گئی، وہی ذہن کو ہی ایک بنانے کی اجازت مل گئی۔ اب اپنا مسجد نبوی شریف میں سیدھا قدم داخل کرے، دعا بھی پڑھ لے، وہ جو مسجد میں داخلے کی دعا ہے، اور اب پھر مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے خاص کر پہلی حاضری کے لیے کہ ادھر ادھر یہ سونے کے جھومر لگے ہوئے ہیں اور نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، ان کی طرف بالکل نظر نہ رکھے، توجہ صرف آقا کی طرف رکھے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، یعنی اس کیفیت میں وہ آگے بڑھے۔ اگر ذوق و شوق اجازت دے، مکروہ وقت نہ ہو، تو 2 رکعت مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا ہے تو تحیت المسجد ادا کر لے، بارگاہ کی حاضری کے شکرانے کے ادا کر لے، جس طرح ممکن ہو تو یہ پڑھ کے مزید پھر آگے بڑھے، اور روتا ہوا کہ آقا بھاگا ہوا مجرم دربار میں حاضر ہے، کرم کی بھیک لینے کے لیے آیا ہوں، نہ آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوں،
نہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مطلب میں اہل ہوں، آ گیا ہوں، اب آپ نبھا لیجیے گا۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اس طرح مطلب یہ کہ مختلف تصورات، اب اگر اشعار یاد ہیں اس طرح کے جیسے ایک میں نے پڑھا، تو اس طرح اشعار پڑھتے ہیں، پھر اب سنہری جالیوں کی طرف آپ پہنچ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا ہے۔ سنا اب کھڑے نہیں رہنے دیتے، وہ بس چلتے چلتے جو کچھ کرنا ہے وہ بندہ کرتا رہے۔ تو یہ اتنا رش ہوتا ہے تو غالباً اس لیے وہ کہ اگر کھڑے رہیں گے تو ٹریفک جام ہو جائے گا ان کا، ظاہر ہے لوگ کیسے بھی حاضری دیں گے، لاکھوں لوگوں کو آنا ہوتا ہے۔ بس آپ کی وجہ سے کوئی چیخ نہ مارے، اگر آپ کو لگتا ہے یا اللہ رو یا اللہ رو کر کے وہ چیخیں مار رہے ہیں تو پھر آپ بالکل نہیں کھڑے رہیں۔ سرکار کو اس سے ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آیت اوپر لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، لیکن وہاں ہو رہی ہوتی ہیں آوازیں بلند، بعض لوگ زور زور سے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ہی جا، کہ زمین و آسمان میں ایسی ادب کی جگہ نہیں ہے جیسی یہ ادب کی جگہ ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تو جنید اور با یزید جیسے اولیاء کرام کی سانس رک جاتی ہے، نفس مانے سانس، ایسی بارگاہ ادب کی ہے۔ چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مصرع ہے۔ تو اس طرح یہاں تو بالکل، اور بس وہ صلاۃ و سلام بھی ہلکی آواز سے کرنا ہے، بلند آواز سے نہیں، نہ ایسی ہلکی کہ کان بھی نہ سنے، دھیمی دھیمی آواز سے۔ اور یہ عرض کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، قبولیت کے مقام ہے۔ پھر شیخین کریمین کہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آئے گا، پھر فاروق اعظم کا آئے گا، اس طرح سلام عرض کرنا۔ پھر مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر سبز گنبد کی چھاؤں میں تو آپ کو بہت موقع ملے گا، وہاں دھوم سے صلاۃ و سلام عرض کرتے رہے ہم، نعتیں پڑھتے ہیں، مگر اس طرح نہیں کہ کسی لوگوں کو آواز پہنچے اور کسی کے لیے وہ تشویش کا باعث ہو۔ آہستہ آہستہ جو بھی دعائیں مانگنی ہے، پوری مسجد نبوی شریف یہ بھی رحمتوں میں ڈھکی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کی مسجد ہے، بھلے جتنی توسیع ہوئی ہے، ایکسٹینشن ہوا وہ بھی مسجد نبوی میں شامل ہے۔ جو حدیث سے ہے اس طرح کی کہ اگر صنعائے یمن تک بھی مسجد نبوی چلی گئی توسیع میں تو یہ مسجد نبوی ہی ہے، یمن شریف کا شہر ہے صنعاء، اس کی مثال دی ہے۔ یمن تک بھی اگر مسجد کی ایکسٹینشن ہو گیا، اب یہ توسیع ہوتی رہی تو یہ پھر سارا جو بڑھتا گیا سب مسجد نبوی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا کرم ہے۔